كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، جس نے 100 رحمتیں تخلیق فرمائیں اور ان میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری تاکہ مہربانی، شفقت، رحمت، محبت، نرمی، لطف و کرم کی تربیت اور نسل انسانی میں موجود رہے. اس رحمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں نازل فرمایا ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا دوسری مخلوقات ہوں. اور انسانوں کے اندر یہ جذبہ رحمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایک طرح سے شیپ دیا ہے یا اس کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس جذبہ رحمت کا اظہار کرے. تو ساری زمین والے اس رحمت میں زندگی گزارتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا نازل دوسرے کے ساتھ لطف و کرم، نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورا فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے انسانوں اور جنوں میں نازل فرمائی ہے. یعنی اس ایک رحمت کے سبب ہی انسان ایک دوسرے پر مہربانی اور رحمت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا والوں کے اوپر اپنی اس رحمت کا اتارنا دراصل کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے بارے میں اس نے یہ بات پسند فرمائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کریں، ایک دوسرے پر مہربانی کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی کیئر کریں، اور یہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور دوسری مخلوقات سب میں اتاری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کے استعمال پر کہ اس نے رحمت کو دنیا میں اتارا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رحمت دنیا میں کس طرح اتاری کہ ہم سب انسانوں کے اندر جذبہ رحمت رکھ دیا گیا۔ ہم سب انسانوں کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی کرنے کا، رحمت کرنے کا، شفقت کرنے کا، محبت کرنے کا جذبہ رکھا۔ اور نہ صرف اس جذبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے انیٹ نیچر کا حصہ بنایا، بلکہ اس جذبہ رحمت کو ہارنس کرنے کے لیے، اس جذبہ رحمت کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اخلاق، وہ کردار، وہ رویے، وہ ادب آداب سکھائے ہیں جو اس جذبہ رحم کو یا رحمت کے اس جذبے کو پروان چڑھانے، اس کو پریکٹس کرنے، اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف الفاظ کے ذریعے بلکہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، ادب آداب کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ ٹرو کمپیشنیٹ ہونا یا ٹرولی کائنڈ ہونا کیا ہے۔ اور نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ادب آداب، وہ اخلاق اور وہ رویے بھی سکھائے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں استعمال کرنے، یا ہمیں کیسا ہونا چاہیے جب ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ اور یاد رکھیے ہمارے رویوں جو باہر سے نظر آتے ہیں، ہمارے رویے، ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بیہیویئر کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رحمت کا بیہیویئر ہے یا یہ ایک نفرت کا بیہیویئر ہے، محبت پر بیسڈ ہے یا مہربانی پر بیسڈ ہے یا پھر نفرت اور بے رحمی پر بیسڈ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو یہ رہنمائی عطا فرمائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کے کمال کے پر اور اس کی رحمت کی وسعت پر، اسی کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کی عظمت پر، اور اسی کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کی شان پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رحمت کے رویے سکھائے گئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ کی کتابوں میں بھی ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو ان رویوں، ان اخلاق، ان ادب آداب کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو رحمت پر بیسڈ ہیں، یا جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، یا جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم صحیح بخاری کا جو چیپٹر ہے کتاب الادب، اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہماری کلاس بیسیکلی صحیح بخاری کے کتاب کا ایک چیپٹر کتاب الادب کو اسٹڈی کرنے کا کی کلاس ہے، اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور بہت رحمت والے تھے، اور انہوں نے جو رحمت اور شفقت ہمیں سکھائی ہے، ہم اس کو نہ صرف سیکھیں اور ان پر عمل بھی کریں، اور اپنے اندر جو ہمارے اندر، ہم سب کے اندر جو جذبہ رحم ہے اس کو اوپر لے کر آئیں، اور پھر وہ جذبہ رحم جو ہے وہ ہمارے ان ادب آداب، ان انٹریکشنز میں، ان رویوں کے اندر اس کی جھلک نظر آئے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور وہ کب نظر آ سکتی ہے؟ جب ہم اپنے رویوں کو، جب ہم اپنے اخلاق کو، جب ہم اپنے ادب آداب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق کر لیں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ رویے، وہ اخلاق، وہ رحمت و شفقت جو ہماری انٹریکشنز میں نظر آنی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کی تعلیمات کو سیکھ کر جو ہمارے اندر آنا چاہیے، وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتا، رائٹ؟ یا وہ اخلاق، یا وہ کردار، یا وہ رحمت و شفقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے ہم خالی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جذبہ رحمت، اس جذبہ شفقت کا اظہار سیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے صحیح بخاری کا سلیکشن کیا ہے، اور صحیح بخاری کا جو چیپٹر ہے کتاب الادب وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے جا رہے ہیں، اور لاسٹ ویک ہم نے اس کا آغاز کر لیا تھا۔ تو چونکہ یہ حدیث کی کلاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود شریف پڑھنا ادب کا تقاضا ہے، اور حدیث کی کلاس کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم درود شریف سے اپنے کلاس کا آغاز کریں۔ تو آئیے ہم سب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب الادب جس کے اندر ادب کا بیان ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا دین سراپا ادب ہے، اور ادب بیسیکلی کیا ہے؟ اس جذبہ رحمت کا اظہار ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ امام بخاری جو سب سے پہلی چیز جو چیپٹر انہوں نے یہاں پر دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی ہمارے جذبہ رحم کے جو اظہار ہے اس کا سب سے پہلا حقدار، یا جب بھی ہمارا جذبہ رحمت کا اظہار ہوگا تو کون سے ایسے انسان ہوں گے جن کے ساتھ ہمیں اپنے اس جذبہ رحمت کا اظہار کرنا ہے؟ وہ ہے ہمارے والدین۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ حدیث پڑھ لی تھی جو کہ امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل کیا بتایا تھا؟ کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ اس کے بعد پوچھا گیا تھا تو فرمایا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ہم نے اس حوالے سے ذکر بھی کیا تھا۔ آج کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اگلے باب سے، اگلے ٹاپک سے جو کہ امام بخاری نے اس چیپٹر میں لکھا ہے، اور وہ ہے باب من احق الناس بحسن الصحبہ۔ اس باب کا ٹائٹل ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے، یعنی جب ہم اپنے جذبہ رحمت کے تحت کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے جا رہے ہیں تو ایویڈنس ہمیں اس حدیث سے ملے گی۔ حدیث ہے 5971۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری اپنے ٹیچر قتیبہ سے روایت کرتے ہیں، اور پھر قتیبہ اپنے ٹیچر جریر سے، اور جریر عمارہ سے، اور عمارہ ابی زرعہ سے، اور ابی زرعہ ابو ہریرہ سے رپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس چین میں صحابی رسول ہیں جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ قال، اس شخص نے عرض کیا، ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ قال، اس شخص نے پھر عرض کیا، ثم من، پھر کون؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ قال، اس شخص نے پھر عرض کیا، ثم من، یعنی پھر کون؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ابوک، پھر تمہارے والد۔ وقال ابن شبرمۃ ویحییٰ بن ایوب حدثنا ابو زرعۃ مثلہ، اور یہ چین بیان کی ہے انہوں نے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ
باپ سے 3 گنا ہے 3 وجوہات کی بنا پر، رائٹ. اور یہ وجوہات ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن مجید میں سورہ قاف میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں. تو ماں کی 3 نمایاں خدمات کیا ہیں؟ پھر سے ایک تو پہلی چیز حمل اٹھانے پر سختیاں جھیلنا، یعنی پریگننسی جو ہے اور ایک عورت کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، اور ارلی پریگننسی بھی بہت مشکل ہے، اور پھر جو پریگننسی کا ٹائم گزرتا جاتا ہے، فیٹس گرو کرتا جاتا ہے، تو پھر اور چیزیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ ایک ماں 9 مہینے تک برداشت کرتے وقت اس کی ایک طرح سے جان کی بازی لگ جاتی ہے. اور تیسری چیز 2 سال تک کے دودھ پلانا یا نرس کرنا. اور یہ بھی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اس کی ہڈیوں کی کیلشیم بچے کے دودھ میں شامل ہوتی ہے، بچہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، لیکن ماں اپنی نرسنگ کے نتیجے میں کمزور ہو جاتی ہے. اور یہ بھی تکلیف کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو کہ ماں اس کو انجام دیتی ہے، اور یہ 2 سال تک کے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو یہ 3 کام باپ نہیں کرتا، اس لیے ماں کے 3 حق زیادہ ہیں. ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، رائٹ. تو یہ جو حسن سلوک کی یعنی پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے حسن سلوک کی. تو یہ حسن سلوک کی پہلے جو وصیت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول نے پہلے والدہ کے لیے، پھر باپ کے لیے، اور پھر رسول اللہ میں تمہارے قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. تو 2 دفعہ جو روایت میں نے بتائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا، تیسری مرتبہ باپ کا ذکر کیا، اور چوتھی مرتبہ قریب ترین رشتہ دار کا ذکر کیا. تو والدین کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ قریب ترین رشتہ دار کون سے ہیں، تو دادا دادی، نانا نانی، اپنی اولاد، ان کے بچے، پھر بہن بھائی. یہ بہن بھائی سب ایکول ہوتے ہیں درجے میں. اس کے بعد پھر چچا، پھپھو، خالہ، ماموں، رائٹ، یہ سب ایکول ہوتے ہیں اپنے مرتبے اور مقام پہ. اور پھر ان کے بچے، یہ سارے کے سارے کنسیڈر کیے جاتے ہیں قریب ترین رشتہ دار. طارق محاربی سے روایت ہے کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. یعنی جیسے فادر کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی اولاد پر خرچ کرے، تو اپنے دوستوں پر خرچ کرنے سے پہلے اسے اپنے بچوں پر خرچ کرنا پڑے گا جس کی رسپانسبلٹی لیگلی اس کے اوپر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، اور جو قریب ہو. تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. اور پھر کیا فرمایا؟ اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، رائٹ. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ذکر ماں کا کیا گیا. اسی طرح ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک یمنی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لیے ہوئے طواف کر رہا ہے، اور یہ شعر پڑھتا جاتا ہے کہ میں ان کے لیے سواری کا اونٹ ہوں، جب سواروں کو ڈرایا جائے تو میں ڈرتا نہیں. یعنی کہ میں اپنی ماں کو اٹھائے رکھوں گا، یعنی میں اپنی ماں کے لیے سواری کا اونٹ بنا ہوا ہوں. اور پھر اس نے ابن عمر سے کہا کہ میں نے کیا اپنی ماں کا بدلہ اتار دیا؟ یعنی اپنی ماں کو اپنے اوپر سوار کرا کے اور طواف کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کی جو اس کی تکلیفات تھیں، جو اس کی محنتیں تھیں، تو کیا میں نے بدلہ اتار دیا؟ تو ابن عمر کہتے ہیں اس کے جواب میں، نہیں، تم نے اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں اتارا. یعنی بچے کو پیدا کرنے میں جو تکلیف سے وہ گزرتی ہے، جو ایک آہ بھی اس نے کی تھی، اس کا بھی بدلہ بھی نہیں اترا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری زندگی بھی اگر ایک انسان اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، تو والدین کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہاں یہ حدیث بھی مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ اپنی ماں کا درجہ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس کے بعد والد کے ساتھ حسن سلوک. اور حسن سلوک کے حوالے سے ہم لاسٹ ویک ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ
جب انسان اپنی ٹین ایج میں ہوتا ہے تو اس وقت تو یقیناً ہر ایک کو ہی لگتا ہے کہ شاید ہمارے والدین غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، لیکن بعد میں جب انسان میچور ہوتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی ہم غلط تھے اور ہمارے والدین درست تھے، انہوں نے بہت کچھ محنت، بہت کچھ ایفرٹ، بہت کچھ مشقت اٹھا کر ہمیں پالا پوسا ہے۔ تو جب بھی انسان نادانی کی عمر میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے اپنے والدین کے حوالے سے، تو اور بعد میں جب یاد آتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، اسے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، اپنے والدین سے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین سے بہترین کرتے جانا چاہیے۔ اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا بھی موقع دیا ہے، یہ بہت بیوٹیفل بات ہے۔ تو جب بھی انسان کی اپنی اولاد ستائے، یا جب بھی آپ کے سبارڈینیٹس یا سرونٹس آپ کے فرمانبردار نہ ہوں یا بات نہ مانیں یا کوپریٹ نہ کریں، تو ضرور یہ ریئلائز کریں، یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی کہیں اپنے کسی ایسے رول میں جو ہمارے سبارڈینیٹ کا ہے، ہم نے بھی تو کہیں کسی کے ایسے رول میں ہم یہی کچھ نہیں کرتے رہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بنتے رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو جب یہ ریئلائزیشن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ریئلائزیشن کے مومنٹ ضرور دیتے ہیں، تو جب بھی کوئی ہمارا چھوٹا، عمر میں چھوٹا، مقام مرتبے میں چھوٹا، سبارڈینیٹس، سرونٹس، اولادیں کسی بھی طریقے سے ہماری تکلیف کا باعث بنے، تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے سکھا رہی ہیں، اپنے والدین کے حوالے سے ضرور دیکھا جائے، اور پھر اپنے رویوں کو یاد کیا جائے اور اس کے اوپر سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا چاہیے، چاہے ہمارے اپنے چھوٹے ہم سے اچھا معاملہ نہ بھی کر رہے ہوں، رائٹ۔ تو یہ حدیث بیسیکلی نہ صرف مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمارے حسن سلوک، ہمارے جذبہ رحمت، ہمارا جذبہ شفقت، اس کا اظہار جب ہم کریں گے تو سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی والدہ کے 3 حق زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد والد بھی آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے باقی رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہماری لرننگ ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ کوتاہی، کمی یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہے جو ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے حسن سلوک سے لوور ہے وہ، تو پھر اس کو امینڈ کر لیں، توبہ کر لیں، ٹھیک کر لیں اس سلوک کو، اور زیادہ اچھا کر لیں اس کی کمپنسیشن کے لیے، رائٹ۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ اگلا باب ہے بابن لا یجاہد الا باذن الابوین۔ اگلی بات جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہ کریں، رائٹ، یعنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر نہیں جانا چاہیے۔ اس میں امام بخاری اپنے ٹیچر کے حوالے سے نریٹ کرتے ہیں کہ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن سفیان وشعبہ قال حدثنا حبیب قال وحدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفیان عن حبیب عن ابی العباس عن عبد اللہ بن عمرو قال۔ اس میں امام بخاری اپنے ٹیچر مسدد سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ٹیچر یحییٰ سفیان سے اور شعبہ دونوں سے رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی دونوں سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، ان دونوں نے نریٹ کی ہے یہ حدیث حبیب سے۔ اور پھر ہا کا مطلب ہوتا ہے ایک اور چین جو امام بخاری لے کر آ رہے ہیں، یہی حدیث ایک اور چین سے نریٹڈ ہے، اور وہ چین ہے وحدثنا محمد بن کثیر، ڈفرینٹ چین ہے، محمد بن کثیر نے بیان کیا، ان کو سفیان نے خبر دی، سفیان کو حبیب نے، اور حبیب نے ابو عباس سے سنی، اور ابو عباس نے عبداللہ بن عمر سے نریٹ کی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اجاہدو، کیا میں جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوانی، کیا تمہارے والدین ہیں یعنی زندہ ہیں؟ قال، اس شخص نے کہا نعم، جی۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، تمہارے لیے ان کے خدمت کرنا ہی جہاد ہے، انہی میں تمہارا جہاد ہے، رائٹ۔ تو بیسیکلی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ ففیہما فجاہد، کہ والدین کی خدمت کرنا ہی جہاد کے برابر ہے، کیونکہ والدین کی خدمت، خاص طور پر والدین کو اگر خدمت کی ضرورت ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو خدمت کرتے ہوئے انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ تو والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہوں تو ان کی خدمت میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے،
اور یہ بھی یہاں پر سمجھ لیجیے کہ جہاد سے مراد یہاں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جو دوسروں کے ادا کرنے سے آپ کے اوپر سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب جہاد فرض عین ہوگا تو پھر اس میں سب کو نکلنا پڑے گا۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو کہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اور اس میں جہاد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں یا ان کی خدمت وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، تو پھر ان کو چھوڑ کر اگر وہ نکلے گا تو پھر والدین اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ان کی خدمت لازم ہے، یاد رکھیے۔ اگر والدین اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تو اور کوئی اور ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں والدین کی خدمت لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ان کی خدمت پر ہے اور ان کے آس پاس کوئی اور ایسا ہے جو ان کو لک آفٹر کر سکتا ہے تو پھر انسان کو جہاد کے لیے نکال سکتا ہے یا پھر دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ کچھ اور روایات ہم دیکھیں گے اسی حوالے سے۔ سنن ابن ماجہ کی رپورٹ ہے، معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ و دار الآخرہ، اور مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے میرا اس جہاد کو کرنے میں، کہ اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ معاویہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہیں ہے۔ تو یہ جو مشہور بات ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، وہ اسی حدیث سے لی جاتی ہے۔ اور آف کورس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا کہ ان کی والدہ کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی بات کی تلقین کی۔ پھر ہوا یہ کہ وہ بائیں سے دائیں سے آ کر بار بار یہی سوال کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک ہی بات جواب میں فرماتے رہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری والدہ کی اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا ہمیں ان کی خدمت میں وقت لگانا چاہیے یا ان کی دیکھ بھال اور خدمت کرنی چاہیے، یا اگر اور بہن بھائی ہیں اور سبھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اپنے حصے کا ہم کوئی نہ کوئی کام ضرور لے لیں اور اس کے ساتھ اپنے دوسرے کاموں کو بھی انجام دیں۔ لیکن اگر ان کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ان کی ذمہ داری، ان کی خدمت کی ذمہ داری ہمارے پر عائد ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو کہ طلحہ بن معاویہ السلمی سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاؤں کو لازم کر لو، وہاں جنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی خدمت کرو، اور خاص طور پر پاؤں کا ذکر ہے۔ ظاہر میں لیا جائے اس کے اوپر عمل کرنا تو والدہ کے پاؤں کو مساج کرنا، ان کے پاؤں کو دبانا، اور عام طور پر بڑوں کی خدمت کے حوالے سے پاؤں دبانا جو ہے وہ ایک خدمت کا ایک علامت کنسیڈر کی جاتی ہے، اور پاؤں کے اوپر اگر دبایا جائے تو مساج ہوتا ہے تو پاؤں میں آرام بھی ملتا ہے۔ اور والدین کے خاص طور پر ماؤں کے پاؤں دبانا ماؤں کی دعاؤں کا سبب بنتا ہے، اور پاؤں ہمارے سب سے زیادہ تھکتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی سارے کام کیے جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں تو ہر چیز بہت دکھنے بھی لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنی والداؤں کے، اپنی ماؤں کے پاؤں کو دبانا یہ بیسیکلی ایک خدمت ہے۔ اور اگر اس کو ویسے لیا جائے، لٹرلی نہ لیا جائے، تو ماؤں کے پاؤں کو لازم کر لو، یعنی ان کے قدموں میں جنت ہے۔ ماں کی فرما برداری اگر انسان کرے گا، خدمت کرے گا تو جنت پائے گا۔ عبداللہ بن عمر نریٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور جیسے تم نے انہیں رلایا ہے ایسے ہی انہیں ہنساؤ، یعنی ہمارے کسی عمل سے اگر والدین رو پڑے ہوں
تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ضرور ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور اگر وہ دنیا میں نہ رہے ہوں اور آپ کو یاد آئے کہ میرے اس عمل سے میری والدہ یا میرے والدین رو پڑے تھے یا ان کو دکھ ہوا تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یعنی اگر زندہ ہیں تو آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے ہم رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور کثرت سے دعائیں کریں. اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے لیے رحمت کی دعائیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ اپنے ان عمل کی کوتاہی کو کمپنسیٹ کرنا ہے، یا عمل کی برائی جو ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی عمل کر دیا جس میں ہماری جذبہ رحمت نہ ہو اور ہم نے ان کو کوئی تکلیف پہنچا دی ہو یا ہم نے غفلت کی ہو، کوئی کوتاہی کی ہو، تو پھر اس میں یہ دعائیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور کمپنسیشن کا ذریعہ بنیں گے. اگلا جو باب ہے باب اجابتی دعائی من بر والدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب یہاں پر بینیفٹ جو ہے وہ وہ باب لا یسب الرجل والدیہ، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے. یہ ٹائٹل ہے، اور اس ٹائٹل کے اندر جو حدیث ہے اس سے ہمیں ایک اور ادب پتہ چلے گا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے. حدیث 5973. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما. امام بخاری اپنے ٹیچر احمد بن یونس سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ٹیچر ابراہیم بن سعد سے، وہ اپنے والد سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، وہ عبداللہ بن عمرو سے رپورٹ کرتے ہیں. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، سب سے بڑا گناہ کبائر میں سے بھی جو اکبر گناہ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے. قیلا، کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، آدمی کسی کے باپ کو یا کسی کے والد کو گالی دے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، تو وہ اس کے والد کو گالی دے گا. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور اگر کوئی کسی کی ماں کو برا بھلا کہے فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا. تو بیسیکلی اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کسی اور کے والدین کو برا بھلا کہنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے والدین کو برا بھلا کہنا. رائٹ، والدین کسی کے بھی ہوں، سب کے سب عزت اور احترام کے لائق ہوں، یا قریبی رشتہ دار کے ہوں، یعنی ہمارے کسی ریلیٹو کے ہوں، مثلا بھابھی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں. کیونکہ بہت دفعہ ہوتا یہ کہ انسان جیلسی میں یا کسی بھی جب انسان جذبہ رحمت میں نہیں ہوتا یا ادب آداب کا خیال نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، تو پھر صرف اس سامنے والے شخص کو برا بھلا نہیں کہتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی شامل کر لیتا ہے، والدین کو بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے. تو اس سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے روکا ہے، وارن کیا گیا ہے. اور وہ وارننگ کس طرح سے کی گئی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی نہ دے، یعنی دوسرے الفاظ میں انسان اپنے والدین کو گالی دلوانے یا اپنے والدین کو برا بھلا کہلوانے کا سبب نہ بنے. تو جو بھی یہ سبب بنے گا وہی بلیم وردی ہے. اور اس سے ہم یہ بات بھی سیکھ سکتے ہیں کہ، اور جو کہ ہماری سب کی تربیت میں شامل ہے، کہ انسان کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے والدین کی بدنامی یا ڈس رسپیکٹ کا باعث بنے، یا اس کے خاندان کا یا باپ دادا کے لیے. ایسے ہر کام سے بچنا ضروری ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگ فوراً کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ والدین ایسے تھے تو اس کی وجہ سے اولاد یہ کام کری، یا کیسی تربیت تھی، یا کس کی اولاد ہے، رائٹ؟
تو بہت اہم بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اپنے والدین کو برا بھلا کہلوانے کا سبب بننا اکبر الکبائر میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں کی بھی ایک میجر قسم ہے، رائٹ؟ حقوق الوالدین کی ایک میجر ٹائپ ہے، والدین کی نافرمانی میں سے ایک یہ قسم ہے، اور تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ایک اور گناہ کریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی کے والدین کو برا بھلا کہیں گے تو ایک اور گناہ کریٹ ہونے کا آپ سبب بنے کہ کوئی دوسرا آپ کے والدین کو برا بھلا کہے گا، رائٹ؟ تو دوسروں کے والدین کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور اپنے والدین کے لیے بھی اس قسم کا کوئی سبب نہیں بننا چاہیے جس کی بنا پر ان کو کوئی برا بھلا کہے۔ تو اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا دوسروں کے متعلق کامنٹ کرتے ہوئے، اور جب دوسروں کے متعلق کوئی انسان بری بات کرتا ہے، گالی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کے ساتھ بے رحمی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بے رحمی کا اظہار زبان کے ذریعے ہو رہا ہے، اور اپنے والدین کے لیے آپ بے رحم ہو رہے ہیں، آپ لیک آف کمپیشن کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں آپ یہ کنسیڈر نہیں کر رہے کہ میں اگر کسی اور کے والدین کو کہہ رہا ہوں تو پھر کوئی پلٹ کر میرے والدین کو بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے بارے میں اچھی ہی بات کی جائے، کوئی چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ تو والدین کی نیک نامی سے ہمیں ہی رسپیکٹ ملتی ہے، یعنی اگر ہم اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے والدین کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ہماری ہی عزت کا باعث ہے۔ تو والدین ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اپنی بد اخلاقی اور اپنی بد زبانی سے ہم ان کی نیک نامی یا ان کی رسپیکٹ پر پانی پھیر دیتے ہیں، رائٹ؟ ان کو گالی دلوانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ حدیث مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ اس بارے میں پورا خیال رکھا جائے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کوئی بھی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جو ہمارے والدین کے لیے ڈس رسپیکٹ یا بدنامی کا ذریعہ بنے، رائٹ؟ اور ویسے بھی اگر والدین کو اس بات کا علم ہو تو پھر انہیں دکھ بھی ہوگا نا کہ ہم کوئی غلط کام کریں جس کے نتیجے میں لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، رائٹ؟ تو اپنی ذات سے ہر قسم کے دکھ سے انہیں بچانا، یہ کمپیشن ہے، یاد رکھیے گا، رائٹ؟ پھر جو اگلا جو بات ہے وہ ایک بہت بینیفٹ بتا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بینیفٹ کیا ہے۔ باب اجابت دعائی من بر والدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ انسان کی دعائیں قبول ہونے لگیں، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر 3 واقعات ہم دیکھیں گے اور جس میں امام بخاری اپنے اس پوائنٹ کو پروف کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری اپنے ٹیچر سعید بن ابی مریم سے رپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ٹیچر اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نافع نے اطلاع دی، خبر دی، اور نافع ابن عمر سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، 3 آدمی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اخذہم المطر کہ بارش نے آ لیا، بارش شروع ہو گئی، فمالوا الی غار فی الجبل، تو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے، فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، اور ہوا یہ کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان گر گئی جس سے اس کا منہ بند ہو گیا، جہاں سے وہ انٹر ہوئے تھے وہ جگہ پوری کی پوری بلاک ہو گئی اور ایک بہت بڑی راک آ کے وہاں گر گئی۔ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس نے کیا کیا، اس راک نے آ کے اس کا منہ، جو کیو کا منہ تھا وہ بند کر دیا، اب وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اب ان کا بڑی پرابلم ہو گئی ہے تو اب کیسے نکلیں، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحة فادعوا اللہ بها لعلہ یفرجها۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اپنے اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، وہ عمل ذہن میں لاتے ہیں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کوئی نیک کام کیا ہو، اور پھر اس عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے غار سے باہر نکال دے، اس غار کو کھول دے۔
تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم انہ کان لی والدانی شیخانی کبیرانی، اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، بہت ایجڈ تھے، ولی صبیۃ صغار، اور میرے بہت بچے بھی چھوٹے چھوٹے سے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور والدین بہت زیادہ بوڑھے تھے۔ کنت ارعى علیہم، ان کے لیے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ان دونوں کی کیئر بھی کرتا تھا، بچوں کی بھی اور والدین کی بھی، کیسے؟ بکریاں چرا کر ان کو لک آفٹر کرتا تھا۔ فاذا رحت علیہم فحلبت، اور جب میں شام کو آتا تھا بکریاں چرا کر تو پھر میں بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، اور جب دودھ نکالتا تھا تو بدأت بوالدی اسقیہما قبل ولدی، اور میں وہ دودھ نکال کر جو شروع کرتا تھا دودھ پلانا وہ والدین سے ابتدا کرتا تھا، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، یعنی اپنے والدین کو پریفرنس دیتا تھا۔ وَإِنَّهُ نَأَى بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، ایک دن کیا ہوا، درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، اور جب میں واپس آیا تو شام ہو چکی تھی، شام کو دیر سے گھر آیا سمپلی۔ اب جب شام کو دیر سے گھر آیا فوجدتهما قد ناما، تو میں نے دیکھا کہ والدین تو وہ سو گئے ہیں، فقمت عند فحلبت كما كنت احلب، تو میں نے دودھ نکالا جیسے کہ میں دودھ نکالا کرتا تھا، فجئت بالحلاب، اور پھر میں دودھ اپنے والدین کے پاس لے کر آیا، فقمت عند رؤوسهما، تو میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، تازہ دودھ لے کر اس کو نکالا اور اپنے والدین کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اکرہ ان اوقظہما من نومہما، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ان کو ان کی نیند سے جگاتا، دودھ تو لے آیا لیکن اس نے والدین کو جگایا نہیں، یہ نہیں کہا اٹھیے دودھ پی لیجیے، نہیں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کو لگا کہ میں ان کو اٹھاتا نہیں ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے بڑھاپے کی نیند ذرا ہوتی بھی بے آرام سی ہے، اور ان یوزول ٹائمنگز میں بھی بوڑھے والدین سو جاتے ہیں، کبھی دوپہر میں آپ نے دیکھا ہو اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو کبھی دوپہر میں سو رہے ہوتے ہیں، کبھی رات میں سو رہے ہوتے ہیں جلدی، رائٹ؟ تو بیسیکلی اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اپنے والدین کو ڈسٹرب کرے، اور ایک تو یہ بات ناپسند ہوئی، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا، اور یہ بات بھی اس کو ناپسند ہوئی کہ پہلے وہ بچوں کو پلا دے، یعنی دو چوائسز تھیں، اب والدین تو سو رہے تھے، دودھ نکالا تھا، والدین سو رہے تھے تو یا تو بچوں کو پلا دیتا، لیکن اس کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ کیونکہ اس کا روٹین کیا تھا کہ پہلے والدین کو دیتا تھا اور پھر اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو پلاتا، پہلے والدین کو پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا، اور ہوا یہ کہ والدین تو سو رہے تھے، اور وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچے جو تھے وہ کہتا ہے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ رہے تھے بھوک کے مارے، ٹھیک، اور یہ دودھ لیے کھڑا ہوا تھا۔ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأَابِي وَدَأَابَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، اسی کشمکش میں صبح ہو گئی، یہ دودھ لے کے کھڑا رہا، والدین نہ جاگے، اور بچے جو تھے وہ بھوک سے اس کے قدموں میں لوٹتے رہے کہ دودھ ہمیں پلا دیں، لیکن اس نے نہ تو انہیں دودھ دیا اور نہ ہی والدین کو اٹھایا، اسی طرح کھڑا رہا، اور پھر صبح ہو گئی۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، تو اس نے کہا اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ رستہ کھول دیجئے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اس کا یہ کہنا تھا فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک کی بات ختم ہوئی، دوسرے نے کہا وقال الثانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے نے کہا اللہم انہ کانت لی ابنت امی، میری ایک چچا زاد بہن تھی، کزن تھی، میرے چچا کی بیٹی تھی، احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، اس سے میں بہت محبت کرتا تھا جس طریقے سے مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں، فطلبت الیہا نفسها، تو میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا، فابت، تو اس نے انکار کر دیا، حتی آتیہا بمئۃ دینار، یہاں تک کہ اس شرط پہ راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں، یعنی حرام کام کی طرف۔ فسعیت حتی جمعت 100 دینار فلقیتها بها،
تو میں نے بہت ایفرٹ کی، میں نے بہت دوڑ دھوپ کر کے 100 دینار جمع کیے اور ان 100 دینار کو لے کر اس کے پاس آیا. فلما قعدت بین رجلیہا، تو جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، قالت، وہ کہنے لگی، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، اور اس مہر کو ناحق مت توڑو، یعنی اس نے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلا دیا. فقمت عنہا، وہ کہتا ہے میں یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا. اللہم فإن كنت تعلم انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها. اس نے کہا اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل محض آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو آپ ہمارے لیے کچھ اور کشادگی پیدا کر دیجیے. اس کا یہ کہنا تھا ففرج لهم فرجا، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ مزید کشادگی کر دی، یعنی پتھر کچھ اور ہٹ گیا، تھوڑا سا اور رستہ بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال الآخر، تو آخری والے نے کیا کہا، دوسرے نے کیا کہا، اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرق ارز، بفرق ارز. تیسرے شخص نے کہا اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا تھا. فرق ایک میجر ہے، اور ارزی جو ہے وہ گرین کو کہتے ہیں یا غلہ کو، یعنی کیا مزدوری رکھی تھی کہ ایک فرق گرینز دے گا وہ، رائٹ. فلما قضى عمله، تو جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا اس شخص نے، قال اعطنی حقی، تو اس نے کہا مجھے میرا حق دو، یعنی میرا جو بھی میری مزدوری ہے، میرے ویجز ہیں وہ دو. تو یہ تیسرا شخص کہتا ہے فعرضت علیہ حقہ فترکہ، وہ کہتے ہیں میں نے جب اس کا حق اس کو دیا، اس کی مزدوری دی، تو وہ اس نے چھوڑ دی اس کو، ورغب عنہ، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، منہ موڑ لیا. یعنی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی کو ویجز پہ رکھتے ہیں، ویج آپ دیتے ہیں، وہ اگلا ناراض جاتا ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ شاید یہ ویجز بہت کم ہیں، تو اس کو شاید ایسا لگا ہو، اس کو ویجز پسند نہیں آئے، اس نے کیا کیا، اس نے وہ ویجز چھوڑے اور چلا گیا. اس کو پسند نہیں آیا یا اس کو کم لگا، واٹ ایور ریزن، اس نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور وہ چلا گیا چھوڑ کر. فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کے جو گرینز تھے اس سے میں نے کاشت کی، اور اتنی اس میں برکت ہوئی، میں نے یہاں تک کہ اس سے بیل، گائیں اور ایک چرواہا خرید لیا. پھر کیا ہوا، فجاءنی، تو تھوڑے عرصے بعد وہ آیا، فقال، وہی مزدور آیا اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تظلمنی، اور مجھ پہ ظلم نہ کرو، واعطنی حقی، اور مجھے میرا حق دو، مجھے مزدوری دو جو حق بنتا ہے. فقلت، تو یہ شخص کہتا ہے میں نے کہا اذهب الى تلك البقر وراعيها، میں نے کہا یہ بیل، گائیں اور چرواہا یہ سب لے جاؤ. فقال، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تهزأ بی، اور تم مجھ سے مذاق نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے مذاق نہیں کرو، تم مذاق کر رہے ہو کہ میں یہ سب لے جاؤں. فقلت، وہ کہتا ہے میں نے کہا انی لا اهزأ بک، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں. فخذ تلك البقر وراعيها، یہ گائیں اور یہ چرواہا یہ سب لے جاؤ. تو اس نے کیا کیا، فاخذه فانطلق، اس نے وہ ساری چیزیں لی اور چلا گیا. فان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل آپ کی رضا طلبی کے لیے کیا تھا، ففرج ما بقیا، تو جو باقی رکاوٹ رہ گئی آپ اسے بھی کھول دیجئے. ففرج اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام پتھر بھی ان سے ہٹا دیا، یعنی ان کا راستہ جو تھا وہ پوری طرح اوپن ہو گیا. اب اس حدیث کے اندر 3 واقعات ہیں، اور امام بخاری، تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور امام بخاری یہ اس لیے لائے ہیں کیونکہ اس میں پہلا جو واقعہ ہے اس میں والدین کے ساتھ نیکی کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، اس کی ایویڈنس کے طور پر یہ لے کر آئے ہیں. اور اس میں بہت ہی امیزنگ خدمت ہے جو اس شخص نے اپنے والدین کی ہے، اور یعنی ایسی امیزنگ خدمت ہے جس میں آپ کو حسن سلوک کا جو اعلیٰ ترین لیول ہے وہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے. ایک تو پہلی چیز جو حسن سلوک کے حوالے سے جو اس کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، پہلی چیز جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، خود پورا کرنا ان کی ضروریات کو. سیکنڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین کو ترجیح دینا، پرائرٹی دینا، رائٹ. اور تیسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں رسپیکٹ. کھڑے رہے وہ شخص، جگا کر تکلیف نہیں دی، ایک دم سے نہیں جگایا ان کو، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے بہت امبیرسنگ ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ ایک دم سے آپ انہیں جگا دیں، رائٹ.
تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مشقت والی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو سارا دن کام کرتا ہو اور پھر وہ آ کر پہلے دودھ دھوتا ہو، پھر اپنے والدین کو پلاتا ہو، پھر اپنے چھوٹے بچوں کو پلاتا ہو، یہ بہت مشکل خدمت ہے، رائٹ. اور پھر صرف یہی نہیں ہے، اس دن لمبا ہو گیا، کام زیادہ ہو گیا، دور تک چلا گیا وہ شخص، واپس آیا تھکا ہار آیا. تھک ہار کے جب ہم آتے ہیں تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہی روز کا معمول، گھر آ کر دودھ نکالا اور والدین کو دودھ دینا، اور پھر سب سے پہلے ان کو دینا، رائٹ. اور والدین سو گئے تو یہ نہیں کہا، ہم جیسا ہوتا ہم کہتے سراہنے رکھ دیں، کوئی اٹھیں گے تو پی لیں گے، نہیں، وہ کھڑا رہا. اور پھر اس کے ساتھ بچے بہت ڈیمانڈ کر رہے تھے، بچے بھوکے تھے. اور عام طور پر جب بچوں کی نیڈس ہوتی ہیں تو عام طور پر لوگ اپنے والدین کے اوپر اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم اس نے سلوک کا کتنا اعلیٰ معیار دیکھ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو پریفرنس دینا. بچے بھوک سے روتے رہے، دودھ مانگتے رہے، لیکن بچوں کی طرف سے بھی یہ سیکریفائس کروائی گئی، رائٹ. کہ والدین جب اٹھے ہوں گے تو انہوں نے پیا ہوگا، پھر بچوں کو ملا ہوگا. اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ یہ سب کچھ احسان جتانے کے لیے کہ میں ساری رات کھڑا رہا، میں اتنا تھک گیا تھا کل، اور کل لمبا دن ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ جب ہم کوئی کام مشکل سے کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو انہیں بتاتے بھی ہیں. اول تو ہم ایسی مشکل خدمت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ خدمت کرتے ہیں جو ہماری روٹین میں کنوینئنٹلی ایڈجسٹ ہو جائے. لیکن کوئی ایسی خدمت جس سے ہمارا روٹین خراب ہوتا ہو ہم انجام ہی نہیں دیتے. خاص طور پر سارا دن کام کرنے کے بعد پوری رات جاگ کر والدین کے سرخانے کھڑے رہنا، ان کے جاگنے کا انتظار کرنا. یعنی ہم شاید تہجد میں تو کھڑے ہو جائیں لیکن والدین کے لیے ساری رات کھڑے شاید ہی کوئی ہو سکتا ہو. تو یہ مشکل ترین خدمت کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے حسن سلوک کرنے کے لیے کہا. اور پھر سب سے امیزنگ بات یہ کہ کچھ بھی نہ چاہنا، خالص اللہ کے لیے، رائٹ. تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی کیئر کرنا، ان کو پریفرنس دینا، یہ سارے وہ کام ہیں جن کی جزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اور اس اعلیٰ درجے کی نیکی کا جو ریوارڈ ہے وہ انسان دنیا میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، رائٹ. تو ایک انسان جب یہ چاہے کہ کثرت سے کہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو بنا دیں تو اس کو اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. یا اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی آبزرو کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا انسان کی زندگی کی مشکلات کو بھی ہٹا دیتا ہے، رائٹ. یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے فائدے انسان کو دنیا میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور فائدہ کیا ملتا ہے؟ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات حل ہونے لگتی ہیں، رائٹ. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے والدین کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے ہر طرح کا ایفرٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت اچھا اس میں سلوک کرتے ہیں. اور یہ بھی کسی نے آبزرو کیا ہے کہ والدین کے لیے اگر دعائیں آپ کریں، مثلا دیکھیے والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو ان کو بہت تکالیف بھی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بہت ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو اپنے والدین کے بڑھاپے میں آسانی کی دعائیں کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنے کی دعائیں کرنا، یعنی آپ کی دعاؤں میں کثرت جو ہے وہ والدین کے لیے ہو جائے، وہ چاہے زندہ ہوں اور اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہوں تو پھر ان کی بخشش کی دعائیں، ان کے اوپر رحمت کی دعائیں، یہ کثرت سے کرنا، یہ بھی انسان کے بہت سارے مشکل کاموں کو اس کی زندگی سے ہٹا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو والدین جب دنیا میں ہوں تو دنیا میں ان کی کیئر کرنا، ان کو کمفرٹ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کو ایموشنلی سپورٹ کرنا، ان کو مورلی سپورٹ کرنا. اور بہت دفعہ بڑھاپے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ ڈپریس بھی ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ عادت اس طرح سے نہیں کر پا رہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت دفعہ میڈیسنس کھانے کے باوجود بھی ان کو پین رہتا ہے، یعنی بڑھاپے کی اپنی تکالیف ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا، ان کے دل کو ہلکا کرنا، ان کو کمپنی دینا اپنے سارے کام چھوڑ کر، کیونکہ ہمیں تو کام ہی اپنے یاد رہتے ہیں نا، والدین کے ساتھ کون بیٹھے. اور آپ کو معلوم ہے آج کل ہمارے خیر سبھی اب تو لونلی ہو گئے، اب تو چھوٹے بچے بھی لونلی ہیں، لیکن ہمارے بوڑھے لونلی ہیں، رائٹ. تو ان کی اس لونلینس کو دور کرنا، اس لونلینس کا جو ایفیکٹ ہے ان کے دل سے اس کو ہٹانا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے بارے میں کنسرن رہنا، ان کی کیئر کرنا کہ وہاں پر وہ کس حال میں ہوں گے.
اللہ نہ کرے کسی کے والدین کسی وہاں پر کسی عذاب میں یا ہوں یا قبر میں ان کو کوئی تنگی ہو، لیکن اگر وہ نیک اولاد ہے اور مسلسل دعائیں کرتی ہے تو ان کی وہاں کی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، جہاں ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کا حال بتانے والا ہے۔ تو اگر آپ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعائیں اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ واپس ہمارے پاس ہی آتا ہے۔ ان کے درجات تو یقیناً بلند ہوں گے، لیکن پھر ان کے لیے کی گئی دعاؤں کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں فیل کرتا ہے۔ اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ولد صالح یدعو لہو، جو کہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ نیک والدین سب سے بڑا سورس ہے انسان کے لیے، جو ایسی نیک اولاد جو کہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ برزخ میں جب کسی شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، میرا اسٹیٹس اپڈیٹ کیسے ہو گیا، کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ تو والدین کے فوت ہونے کے بعد اولاد کی دعائیں انہیں پہنچتی ہیں، اور خاص طور پر جب ایک انسان میچور ایج میں آتا ہے اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی بد سلوکی نہیں بھی کی ہوتی، آپ نے ناراضگی کا کبھی اظہار کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی شکایت کی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی نا ہمیں، جو احسان ان کا ہے۔ تو پھر انسان کیا کرے؟ دعائیں کرے، اور خاص طور پر جب آپ کی اولادیں آپ کو ستائیں تو اپنے والدین کے لیے دعاؤں میں کثرت کر دیں، نہ صرف اپنے والدین کے لیے بلکہ اپنے نانا نانی، اپنے دادا دادی کے لیے بھی دعائیں کریں۔ تو مرنے کے بعد والدین کے لیے 2 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ایک ان کے لیے دعائیں اور دوسرے ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میری والدہ کو صدقہ کرنا بہت پسند تھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا کیا صدقہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنواں کھدوانے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا اور کہا حاضی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کے نام پر ہے، رائٹ؟ تو صلہ رحمی کا اجر ویسے ہی بہت ہے، جو رشتے رحم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رحمت کو کنیکٹ کر دینا انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ زندگی تو جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اتنی ہوگی، لیکن اس میں برکت ایسی آتی ہے کہ انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ تو اپنے جذبہ رحم کا اظہار اپنے والدین کے ساتھ کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ وہ کام ہے جس کا نتیجہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، رائٹ؟ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے انسانوں کو پین ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کو پین ہے، تو فزیکل کوئی پین ہے یا اگر کوئی ایموشنل ہرٹ ہے وہ پین ہو رہا ہے آپ کو، اسپرچولی کوئی آپ کو پین ہو رہا ہے، تو انسان کیا کرے؟ ضرور اپنے والدین کے لیے کے بارے میں سوچیں کہ کہیں میں نے ان کو کہیں پہ ضرور کہیں نہ کہیں تنگ کیا ہے، اور خاص طور پر اس جو رویہ آپ نے کیا تھا اس کو یاد کر کے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے والدین کو کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کریں۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس حدیث میں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں جو پہلا واقعہ ہے اس سے ہمیں والدین کے ساتھ احسان کی، اچھے سلوک کی شکلیں معلوم ہو رہی ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کو پریفرنس دینا۔ اور یہ میں نے کسی نے مجھے ریسنٹلی بتایا کہ آج بھی الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے اوپر اپنے والدین کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ آفس سے آئے تو بچے آف کورس جیسے لپٹتے ہیں تو پہلے اپنے والدین کے پاس آئے، انہوں نے اپنے والدین کو، والد کو کس کیا حق کر کے، پھر اپنی والدہ کو حق کر کے کس کیا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو کس کیا اور حق کیا۔ تو یہ کتنی بڑے نصیب کی بات ہے اگر کسی انسان کو ایسا نصیب مل جائے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اتنا آگے بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ احترام کرنا، رائٹ، ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ جیسے ابو ہریرہ نے کسی کو نصیحت کی تھی کہ تم اپنے والدین سے آگے نہ چلنا، ان سے بات کرو تو سرگوشی کی طرح کرنا اور ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا۔ تو بد اخلاقی، بدتمیزی اور نفرت سے بات کرنا تو آؤٹ آف کوسچن ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایون والدین کی آپ شکایت بھی آپ نہ کریں، اپنے سے بھی نہ کریں، کسی بہن بھائیوں دوسرے بہن بھائیوں سے بھی نہ کیا جائے، دوسروں سے تو خیر کرنی نہیں چاہیے، انفیکٹ شکایت ہی ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے۔ جب شکایت ڈیولپ ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ میں ایک بے رحم ہو رہی ہوں اپنے والدین کے ساتھ، میرا جذبہ رحم کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے بارے میں شاکر نہ ہوں۔
کیونکہ بہت جو والدین ہوتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت دفعہ ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں تو وہ پرہیز نہیں کرتے، تو بہت دفعہ اولاد جو ہے وہ شکایتیں کری ہوتی ہے کہ امی تو پرہیز ہی نہیں کرتی ہیں یا ابا تو پرہیز ہی نہیں کرتے، تو اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں، رائٹ. یہ باتیں دوسروں کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. آپ کا جذبہ رحم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس بات کو رحم کے ساتھ لیں کہ وہ ان کے اندر کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتی ہیں، وہ عمر کے اس دور میں ہیں. اپنے والدین کو ویسا نہ سمجھے کہ جیسا ہم بچپن میں جب تھے تو وہ اسٹرانگ اور ینگ تھے، تو ویسا نہ سمجھیں. ان کو سمجھیے کہ وہ انڈرسٹینڈ کیجیے ان کے بڑھاپے کی اسٹیٹ کو، رائٹ. اور پھر اس لیے اور پھر یہ بھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. یعنی کوئی بھی نیک کام والدین کے ساتھ کی گئی نیکی ہو یا کوئی اور نیکی ہو، جیسے کہ باقی 2 واقعات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے. اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ان تینوں واقعات میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کا جو چیز سبب بنی ہے وہ ہے اخلاص. جب صرف اللہ کے ڈر سے ایک انسان نے کام کیا، کیونکہ جو دوسرا واقعہ ہے اس میں زنا سے ایک انسان بچا ہے، سارے مواقع اویلیبل ہیں، قدرت بھی ہے غلط کام کرنے کی، لیکن جب اس عورت نے اللہ کا ڈر یاد دلایا تو صرف اللہ کے ڈر سے اس نے وہ غلط کام نہیں کیا. تو حرام کام سے بچنا جبکہ اس کی پوری قدرت ہو، جب انسان صرف اللہ کا تقوی کی وجہ سے اس سے بچ جائے تو یہ افضل ترین اعمال میں ہے، رائٹ. حرام کام سے بچنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح حرام کام سے اللہ سے ڈر کے بچنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور تیسری چیز میں ہم نے دیکھا کہ امانت کی حفاظت یا امانت کی ادائیگی. جو تیسرا واقعہ تھا اس میں جو سیکھنے کی بات تھی کہ اس شخص نے جو مزدور کے ویجز تھے اس کو امانت کے طور پہ رکھا، اور جس طریقے سے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے بالکل اس نے امانت کی حفاظت اسی طرح کی کہ اس کو ری انویسٹ کر دیا یا اس کو انویسٹ کر دیا، کاشتکاری کرنے لگا کیونکہ وہ گرینز تھے، اور اس کاشتکاری سے جو نفع ہوا وہ سارے اور اس نے اپنے ذہن میں رکھا کہ یہ سارے اس اماؤنٹ یا وہ گرینز ہیں جس کی کاشتکاری سے یہ سب کچھ گائے خرید رہا ہے، بیل خرید رہا ہے، چرواہا خرید رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مزدور نے جب اپنی ویجز مانگی تو خیر خواہی کے ساتھ اسی طرح امانت داری کے ساتھ واپس کر دی. اور یہ کیوں کیا؟ اللہ کے لیے خالص ہو کر. تو ان تینوں کی دعائیں سنی گئیں. یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہی ہے؟ ان تینوں اشخاص کی دعائیں سنی گئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے کس کوالٹی کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، رائٹ. صرف اللہ کے لیے کیے تھے. تو پھر نہ صرف وہ عمل قبول ہوا بلکہ اس عمل کا واسطہ دے کر جب دعا مانگی گئی تو دعا قبول ہوئی. اس کے برعکس ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ریاکاری اخلاص کا اپوزٹ ہے، جس میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے کام کرتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بظاہر بہت بابا ہوتی ہے، جیسے جھاگ جب کسی چیز پہ بنتا ہے بہت بیوٹیفل لگتا ہے، والیوم بھی اس کا بہت ہوتا ہے، لیکن جب جھاگ ڈرائی ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا. بالکل اسی طرح ریاکاری کے ساتھ کیا گیا عمل ہے، رائٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں ہمیں 3 واقعات مل رہے ہیں. پہلے واقعے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے لیے خالص ہو کر، دوسرے میں ہمیں حرام کام سے بچنا اللہ کے لیے کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اور تیسرے امانت کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی، یہ بھی صرف اللہ کے لیے. تو ان احادیث سے بیسیکلی جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کا جو جذبہ رحم ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی انسان کو تقاضا کرتا ہے. اور یہ تقاضا جو ہے وہ میرا اور آپ کا بالکل فطرت کا تقاضا ہے. اس کو ہمیں کس طرح چینل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے کون کون سے رویے اختیار کرنے، کیا کیا کام کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے آج ہم نے سیکھا. تو ٹیک ہوم لیسن میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہوا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خدمت کرنا، خدمت میں مشقت کرنا، پریفرنس دینا، رسپیکٹ کرنا، اور ان کے لیے بہت 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 دعائیں کرنا. کسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بہت کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، یعنی دعاؤں کا آغاز ہی وہ اپنی دعاؤں کا آغاز ہی والدین کے ساتھ دعا کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹ یہ کیا ہے کہ میری دعائیں بہت قبول ہونے لگی ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، چاہے وہ خدمت کی صورت میں ہو، اس کا بینیفٹ انسان کو دنیا میں ہی ریسیو ہونے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اگر وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ویک مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ جمعے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ہم کلاس کو ارلی وائنڈ اپ کر لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس من غیر مناقشۃ حساب ولا سابقۃ عذاب، اللہم اغفر لہما وارفع درجاتہما فی المہدیین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اس کلاس سے بینیفٹ ہوا ہے، اگر یہ کلاسز آپ کے لیے انسپریشنل ہیں تو پلیز اور لوگوں کو بھی انوائٹ کیجیے، تاکہ ہم رحم کی یہ باتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ریوائیو کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کلاسز کی ریکارڈنگ ہم کمپیشن کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر پوسٹ کر لیں گے۔ لاسٹ ویک کی ریکارڈنگ ہم نے غالباً پوسٹ کر دی ہے، اس کلاس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایوری ویک پوسٹ کرتے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔